اپنے اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، خطبہ شعبانیہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ اس میں جو ہے یہ باقاعدہ خطبہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت کے اوپر دیا تھا۔ تو اس خطبے میں باقاعدہ طور پہ رمضان کی فضیلت کو بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، لوگو تمہاری جانب اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یعنی ماہ رمضان تمہارے قریب آ رہا ہے، لہٰذا تم اس کے لیے کیا کچھ تمہیں کرنا چاہیے، وہ رسول اللہ خود بیان فرماتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کن چیزوں کے ساتھ ہماری جانب بڑھ رہا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں بالبرکتی، اس میں ایک تو یہ کہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، والرحمتی، اور دوسرا یہ کہ یہ مہینہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، والمغفرہ، اور مغفرتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ یہ تین خصوصیات کے ساتھ ماہ رمضان تمہارے قریب ہو رہا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ اب دیکھیں دنیا میں ہر کسی کی جو ہے مختلف رینکس ہوتے ہیں، مختلف اس کے جو ہے عہدے ہوتے ہیں، تو یہ ایام میں بھی اور مہینوں میں بھی ویسا ہی ہے۔ جیسے کہ ہم جمعے کے بارے میں کہتے ہیں سید الایام، دنوں کا سردار، تو اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان ہے تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سید الاشہر، مہینوں کا سردار، یہ سب سے افضل ترین مہینہ تمہاری جانب بڑھ رہا ہے، آ رہا ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، ماہ رمضان کے جو دن ہے، ایام ہے، یہ دوسرے دنوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے دن بھی جو ہے، جس طرح خود ماہ رمضان دوسرے مہینوں پہ فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح اس کے دن بھی دوسرے دنوں پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، ماہ مبارک رمضان کی جو راتیں ہیں یہ بھی سب سے بافضیلت راتیں ہیں، عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، ماہ مبارک رمضان کی جو گھڑیاں ہیں، جو لحظات ہیں، یہ بھی بہترین اور افضل ترین گھڑیوں میں سے شمار ہوتی ہے، ساعت میں سے۔ اب یہ مہینہ اس کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ آگے فرماتے ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ اب دیکھیں دنیاوی زندگی میں ہم اگر کوئی کسی بڑے آدمی کے گھر میں دعوت کے لیے جانا ہو، یا کسی بڑے آدمی سے کسی کا تعلق بن جائے، تو وہ فخر کرتا ہے نا، جی میں آج فرض کریں وزیر اعظم کے گھر پہ دعوت کے لیے تھا، صدر کے گھر پہ دعوت کے لیے تھا، یا کوئی بڑے آدمی مثلا چانسلر، ای سی ڈی سی، اس طرح کے مطلب کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ دعوت پہ تھا۔ اپنی یعنی شان بڑھانے کے لیے ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، جبکہ رمضان دیکھیں اس میں آئے ہو وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، اس میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی کی جانب تمہیں بلایا گیا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو، یعنی اللہ کے رحم و کرم کے مہمان قرار پاؤ گے اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں۔ سانس لینا انسان کی ایک مجبوری ہے، مثلا ہم سانس نہ لیں تو ہم مر جاتے ہیں عام روٹین میں، لیکن رمضان میں دیکھیں یہی ہمارے روٹین میں جو سانس ہم لیتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے تسبیح کے زمرے میں رکھا، اور اس سے تسبیح کا جتنے ثواب ہمیں دے دیا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، ماہ مبارک رمضان میں اگر تم سانس لیتے ہو تو یہ تمہارا سانس لینا یہ تسبیح شمار ہوگا۔ روزے کی حالت میں روزہ رکھ کے جو سانس لیتے ہیں تو وہ تسبیح شمار ہوتی ہے۔ اب سونا دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں سونے کی بھی اتنی ہی فضیلت بیان کیا کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، رمضان المبارک میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، یعنی اگر تم نیند کی حالت میں چلے جاتے ہو تو یہ بھی سمجھے کہ تم عبادت ہی کر رہے ہو رمضان میں۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور ماہ مبارک رمضان میں تم جو بھی نیکی کے کام کرو گے وہ تمہارے قبول ہو جائیں گے، مقبول ہیں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری جو بھی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، اسے سنے گا۔ تو یہ اتنی یعنی فضیلت ہے رمضان المبارک کی، جس کی وجہ سے اس میں روزے رکھنے اور یہ سب کچھ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں۔ تو اب جب اس کی اتنی فضیلت ہے، دعا سنی جاتی ہے، تو ہمیں کن چیزوں کی دعائیں مانگنی چاہیے، وہ بھی خود رسول اکرم اسلام ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ فَاصَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، تم لوگ کوشش کرو کہ ماہ مبارک رمضان میں سچی نیتوں کی دعا مانگو۔ باقی دعائیں بھی مانگتے رہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیت تمہاری پاک ہو، سچی ہو، اس کی دعا اللہ سے مانگو۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاک و پاکیزہ دل کی دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک و پاکیزہ فرما، ان میں کجی نہ رکھے اور ان کو جو ہے ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھے، اس کی دعا مانگے۔ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، اب تیسری بات یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کی بھی توفیق دے، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے کی توفیق نہیں ملتی ہے، رمضان آتا ہے نکل جاتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھ کے مر جاتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بچے کہتے ہیں ہاں جی مولانا صاحب ہمارے فلاں شخص کے 70 سال کے روزے رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو اب کیا کریں؟ اگر رمضان میں رکھ لیا ہوتا تو وہ نہیں رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں تم اس چیز کی باقاعدہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں روزے کی توفیق دے، وَتِلَاوَتِ کتابہ، اور قرآن مجید کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، اس چیز کی بھی جو ہے دعا مانگو۔ اب سب سے شقی شخص کون ہے؟ رسول اللہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں
فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، اس بابرکت اور بڑے مہینے ماہ مبارک رمضان میں جو اپنے آپ کو بخشوانے سے رہ جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے شامل حال نہ کروا سکے، سب سے شقی ترین شخص وہی ہے۔ اب یہ دیکھنا، رمضان میں ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ بھی رسول اللہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ، یعنی ماہ مبارک رمضان میں تمہیں لگنے والی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے یاد کرو جوع یوم القیامت وعطشہ، قیامت کے دن کے بھوک اور پیاس کو یاد کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اسی ماہ رمضان کے روزوں کے صدقے معاف کرے گا۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اب یہاں پہ آ گیا کہ صدقہ دے دو، کن کو صدقہ دے دیں؟ اپنے فقیروں کو، اپنے مسکینوں کو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں جو ہے ہائی فائی کھا لیں پی لیں، لیکن آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا غریب مسکین جو ہے پانی کے ساتھ روزہ افطار کریں، بلکہ جو آپ کھاتے ہو اتنا نہیں دے سکتے ہو تو اس سے کم بھی دے دو، لیکن اپنے ہمسایوں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھو، ان کو نہ بلاؤ۔ صدقے کی وجہ سے بھی بہت ساری جو ہے روایات میں ہم سمجھتے ہیں صدقہ دینے سے رزق ختم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام علی فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، رزق کو جو ہے نازل کرو، اپنے روزی کو بڑھاؤ صدقہ دے کے۔ صدقہ دینے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے بچوں سے رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے صلہ رحمی کو بہتر رکھو، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کیونکہ رمضان المبارک کے آگے شب قدر آنے والے ہیں۔ یہ احادیث سے باقاعدہ ساروں کی شب قدر میں گناہ معاف ہوتی ہے، مگر وہ شخص جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ رکھے ہو ان کے جو ہے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو رمضان میں اگر آپ عام دنوں میں رشتہ داروں سے آپ کی ناچاکی ہے، ان کے ساتھ حالات بگڑے ہوئے ہیں، تو رمضان کے دنوں میں ان کو بہتر کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو بھی ذرا لگام دیا کرو، یعنی ہر کسی کی برائی کرتے نہ رہو۔ زبان کی برائی یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر بیٹھے بیٹھے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم بعض ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةً، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ظاہر سی بات ہے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو نہیں کھاتے ہو، اس سے تو تم جتنا ہو سکے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہو، تو پھر تم غیبت بھی نہیں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اب ایک تو ہوتی ہے غیبت اور ایک ہوتا ہے بہتان۔ غیبت دیکھیں یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہوا ان تقول لأخی کما فی، آپ اپنے دینی بھائی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں وہ بات کرتے جو اس میں پائی جاتی ہے، تو یہ غیبت ہے۔ فَإِن كُنْتَ صَادِقًا فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، اگر تم سچے ہو، یعنی جو تم نے بات کی ہے وہ اس تمہارے دوست میں پائی جاتی ہے، تم نے جس کے بارے میں بات کی وہ اس میں ہے وہ کوالٹی، تو اس کی غیبت ہے۔ اگر وہ کوالٹی اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ بہتان اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں، کیونکہ وہ مثلا فرض کرے لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کو لنگڑا کہنا یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ لنگڑا نہیں ہے پھر بھی آپ لنگڑا کہتے ہیں تو یہ بہتان میں چلی جاتی ہے بات۔ تو بہت سے کام جو ہے ہم اس کو نہیں جان کے گناہ میں مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ ہمارے ذمہ آ جاتا ہے۔ وَغُضُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو ان چیزوں کو دیکھنے سے بچاؤ جن کو دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نامحرم کی طرف نہیں دیکھو، اور بری جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ جو غیر ضروری چیزیں آتی ہیں ان کی جانب نہیں دیکھو، وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اپنے کانوں کو بھی بری چیزوں سے بچاؤ، گانے ناچ ان چیزوں سے کانوں کو بھی بچاؤ، غیبت وغیرہ سے۔ رمضان میں کم از کم اتنا کرو۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرے۔ دیکھیں اوپر کہا تھا کہ بزرگوں کا احترام کرے، بچوں سے پیار کرے، کہا تھا، یہاں آ کے کہا کہ ہمدردی کرو۔ کیوں ہمدردی کرے؟ یتحنن علی ایتامکم، خدا نخواستہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی نیکی کی جائے، تم آج جیسا کرو گے کل ان کے ساتھ ویسا ہوگا۔ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث سے کہ اس میں آیا ہے جب آپ یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آتے ہیں اتنے آپ کے جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسے کچھ نہ دے سکتے ہو وہ الگ بات ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ یتیموں کا خاص خیال رکھیں، اگر پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے تو ان کو دیکھا کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، دیکھو رمضان میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کرو، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ پورے رسول اللہ کا ایک خطبہ ہے، اسی کا میں آپ لوگوں کو ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، رمضان المبارک میں نمازوں کے وقت خاص کر تم دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اور اس وقت دعا ضرور کیا کرو۔ ایک جب آپ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں نا، روزہ کھولنے کے لیے، تو اس وقت دعا کریں، کیونکہ یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کی دعائیں سنی جاتی ہے۔
رسول اللہ فرماتے فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَات، یہ ماہ مبارک رمضان کی بہترین اوقات میں سے ہیں، لہزوں میں سے ہیں۔ ینظر اللہ عز وجل فیہ بالرحمت الی عبادہ، اللہ تعالیٰ اس وقت یعنی نماز کے وقت میں اپنے بندو کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا جسم ہو یہ وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو آپ لوگوں کے لیے شامل حال کرتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجو، جب تم اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہو تو وہ تمہاری باتیں سنتا ہے، یعنی تمہاری سرگوشی کا جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھیں عام نجوا کہتے ہیں عربی میں، کان میں جو ہے نا ہم بات کرتے ہیں نا اس کو نجوا کہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں دعا کرنے کو رسول اللہ نے ایسا ہی قرار دیا جیسے آپ اللہ میاں کے، ابھی میں نے کہا کہ کان تو نہیں ہوتے ہیں، تو کان میں باتیں کرنا جیسا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ، جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو وہ لبے کہتا ہے۔ اب دیکھیں حج کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے جو ہے لوگوں پر بیت اللہ کی حج ہے جو وہاں جا سکتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں جو ہے تو لبے کہتا ہے۔ وہاں پہ ہم لبیک اللہم لبیک کہہ کے ان کو پکارتے ہیں، یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں خود تمہیں لبیک کہہ کے جو ہے جواب دیتا ہوں۔ وَيُؤْتِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، جب تم سوال کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہو تو وہ تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں، اسے اجابت کرتے ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، ان انفاسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہاری جو نفس ہے، تم لوگوں یعنی نفس انسان کی ذات کو کہتے ہیں، تمہاری ذات گناہوں میں جکڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس میں نیک اعمال کرو۔ تو پھر اس کو کیا کریں؟ اس کی گروی ہے، گناہوں میں جکڑی ہوئی ہے، گناہوں میں گری ہوئی ہے، تو کیا کریں؟ فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، بس تم استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے چھڑاؤ، استغفار کرو تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہاری جو پشتیں ہیں ان پر گناہوں کا بہت بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں پشت پہ بڑا بوجھ ہے گناہوں کا، پھر اس بوجھ کو اپنی پیٹھ سے کیسے اتاریں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں فَخَفَّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، لمبے سجدوں کے ذریعے سے سجدے کو طویل کر کے لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے پیٹھ پہ جو گناہوں کا وزن ہے اس کو چھڑا دو، اس کو کم کر دو، اس کو ہلکا کرا دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے۔ کس لیے قسم کھائی ہے؟ اللہ یعذب المصلین والساجدین، اللہ تعالیٰ نماز گزاروں اور سجدہ گزاروں کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں کبھی بھی نماز گزار اور سجدہ گزار کو عذاب نہیں دوں گا۔ وَأَلَّا يُرَوَّعَهُمْ بِالنَّارِ، اور نہ ہی ان کو جہنم میں ڈالوں گا، آگ کے قریب ہونے دوں گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو یہ دو قسم کے لوگ جنہوں نے سجدے اور نماز کیا ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قسم کی عذاب نہیں فرمائے گا۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، لوگوں جو بھی اس ماہ مبارک رمضان میں ایک مومن کو اگر افطار کراتا ہے، ایک مومن کو افطار کراتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ کان لہ بذالک عند اللہ اتق نسمہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب یہ ہے کہ تم نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِ، تمہارے سارے گزشتہ گناہ بھی اس سے بخش دیے جائیں گے۔ یعنی ایک مومن کو افطار کرانے کا ماہ مبارک رمضان میں اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب تو آپ کون کرتے جائیں، اسی طرح آج کل کے دور میں تو مومن غلام ملتے نہیں ہے، غلامی کا دور چلا گیا، پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ کسی غلام کو آزاد کرا دیں تو آپ افطاری کروا دیں اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے اپنے مومنوں کو، تو یہ سب سے بڑا جو ہے آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا قیل یا رسول اللہ، یا کیونکہ شروع دیکھیں آگے لوگ سوال کر رہے ہیں قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، ہمیں سے ہر کسی کی یہ بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطاری دے دیں، کیونکہ اسلام کے ابتدائی دور تھے بڑے ٹف قسم کے تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، ایک خورمے پہ پورے گھر افطار کرتا تھا، یا اس طرح بھوکے رہنا اور یہ چیزیں عام تھی، شروع میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تھی، تو اس لیے کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ ہم کیا دیں، تو رسول اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتقوا النار ولو بشق الثمرہ، تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ خورمے کا نصف دے کر ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا نصف بھی دے دو، اگر تمہارے پاس پورا افطاری کے لیے نہیں یہ چیز تو نصف کھجور دے کے بھی تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، یا تم پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، ایک گھونٹ پانی پلا دو، پلا کے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ دیکھیں یہ اتنے جو ہے افطار کرانے کا آپ کو ثواب بیان کیا جا رہا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی صراط یوم
تزل فیہ الاقدام۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ تو ماہ مبارک رمضان میں اپنے اخلاق کو سنوارو، ہر کسی کو برا بلا کہنا، بچوں کے اوپر ڈانٹ ڈپاٹ اور یہ چیزوں سے باز رہو، تو اپنے اخلاق کو بہتر کرو، یہی تمہارا اخلاق رمضان میں بہتر کرنا قیامت کے دن تمہیں پل صراط سے آسانی سے گزرنے کا جواز بن جائے گا، یعنی تمہارے پاس سرٹیفکیٹ بن جائے گا کہ تم آسان سے وہاں سے گزر سکو گے۔ ومن خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے کئی ایک جو ہے آفس میں کوئی کسی نہ کسی پوسٹ پہ ہوں گے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو نا قیامت کے دن تمہارے ساتھ حساب و کتاب میں آسانی ہو تو ابھی رمضان میں تمہارے ماتحت جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی برتو، ان کے جو کام ہے ان میں تخفیف کرو، ان میں آسانی کرو۔ اگر عام روٹین میں تم 4 گھنٹے ان سے کام لے رہے ہو تو رمضان میں 3 گھنٹوں پہ لے آؤ، جتنا ہو سکے اس کو کم کرو، گھٹاؤ۔ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ۔ اور جو شخص ماہ مبارک رمضان میں کسی کو اذیت دینا عام دنوں میں بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں کوئی کسی کو اذیت دینے سے باز رہتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو کہ اس نے رمضان کی عزت اور رمضان کی میں یہ سمجھ کے کہ کسی کو اذیت نہیں دوں گا، یہ ماہ رمضان ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، لہٰذا اب میں بھی اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ۔ اگر کوئی یتیم کی اکرام کرتا ہے ماہ مبارک رمضان میں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اکرام فرمائے گا۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو رمضان المبارک میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگر ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے تو بھی جا کے ان سے بات چیت کر کے ان کو منوا لو۔ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ۔ جو ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحم کو توڑتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے رحمت کو بھی توڑ دے گا، یعنی اس کے اوپر رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار۔ دیکھیں، مستحب نمازیں پڑھنا بہت سا اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اگر کوئی ایک مستحب نماز پڑھتا ہے 1 رکعت تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ کے دے گا، یعنی اس کو آتش جہنم سے آزادی کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو رمضان میں ویسے آپ لوگ یاد رکھیں کہ ٹوٹل جو ہے 1000 رکعت نمازیں ہیں ہمارے ہاں بھی، مستحب نمازیں رمضان کے مہینے میں 1000 رکعت ہے۔ یکم رمضان سے 20 رمضان المبارک تک ہر روز 20 رکعت آپ نے پڑھنا ہے، 4 رکعت نماز مغرب کے بعد اور باقی 12 رکعت نماز ہے عشاء کے بعد۔ پھر 20 رمضان المبارک سے آخر رمضان مبارک تک 30 رکعت ڈیلی پڑھنا ہے، 4 رکعت نماز ہے مغرب کے بعد، پھر سے باقی کی جو رکعتیں ہیں عشاء کے بعد، اور 100 رکعت شب قدر کی 3 راتوں میں پڑھنا ہے۔ یوں 1000 رکعت نماز جو ہے رمضان میں مستحب ہے، اگر کوئی پڑھ سکے، نہیں تو جتنا پڑھ سکے پڑھے، لازمی نہیں ہے کہ 1000 کے 1000 پورے کرے۔ ومن ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى 70 فریضة فيما سواہ من الشہور۔ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں ایک فرض واجب نماز پڑھتا ہے یا کوئی واجب کام اپنا انجام دیتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ جو ہے 70 واجبات کو ادا کیا ہو، 70 واجب نمازیں ادا کی ہو، یعنی 70۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین۔ اب چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہاری جو حساب کتاب کا جو پلڑا ہے وہ بھاری پڑیں تو ماہ رمضان میں رسول اللہ کے اوپر درود بھیجو، جو اس میں رسول اللہ پہ درود بھیجا گا قیامت کے دن تمہارا اس بھیجی ہوئی درود کے ذریعے تمہارے حساب و کتاب کے پلڑے کو بھاری کر دیا جائے گا۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن۔ جو ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے جیسے دوسرے مہینے میں اس نے پوری قرآن ختم کیا ہو، یعنی عام مہینوں میں آپ نے پوری قرآن جتنا ختم کرنے کا ثواب ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرنے پہ ملتا ہے، جیسے الف لام میم یہ ایک آیت ہے۔ تو الحمد تو آپ میں سے اکثر کو یاد ہوتا ہے کہ اسی کو دہراتے رہیں تو یہ بھی ایک چانس ہے اگر قرآن آپ کو نہ آتی ہو۔ ایوہ الناس، اے لوگو، ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ۔ جنت کے دروازے ماہ رمضان میں کھلے ہوئے ہیں۔ فصلوا ربکم، بس اپنے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یغلقھا عنکم والنیران مغلقہ، یعنی رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ یہ تمہارے لیے کھلے ہی رہیں، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، دعا کرو کہ یہ تمہارے لیے بند ہی رہیں۔ وَأَصَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ اللَّهُ يُفَتَّحَهَا عَلَيْكُمْ وَالشَّيْطَانَ مَغْلُولَةٌ، شیطان بندہ ہوا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ وَأَصَلُ رَبَّكُمْ اللَّهُ يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، بس تم اللہ سے دعا کرو کہ شیطان کو پھر کبھی تمہارے اوپر مسلط نہ کر دیا جائے۔ قال امیر المومن فقلت یا رسول اللہ
اب دیکھیں کہ امام علی بھی اس مجلس میں تھے. امام علی رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہتر عمل کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا فقالا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، حضرت علی کی جو ہے کنیت ہے، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس میں سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محارم خدا، جن چیزوں کو اللہ نے ہم پہ حرام کیا ہے ان سے بچنا سب سے افضل اور بہترین عمل ہے. بس یہی ایک جو ہے تمام اعمال سے افضل ترین عمل ہے. تو یہ امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ فرماتے. پھر اس کے بعد رسول اللہ کا امام علی کے ماہ مبارک رمضان میں شہید ہونے کی خبر ہے. رسول اللہ گریہ فرماتے ہیں. پوچھا امام علی نے کہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ریش اور چہرے کو خون سے تر کر دیا جائے گا، اور جو آپ کو شہید کرنے والا ہوگا وہ اشقل اولین، یعنی پورے کائنات کا سب سے شقی اور بدبخت ترین انسان ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے آگے رمضان کے حوالے سے یہ مختصر سا خطبہ تھا. اب ہماری کلاس کا ٹائمنگ بھی ختم ہو رہا ہے. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. آغا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو خطبہ ہے اس کو کس نام سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ خطبہ شعبانیہ. خطبہ شبانیہ. اور یہ مفات الجنان سے ملے گا اگر ہم کبھی میرے پاس ویسے پڑھیں تو؟ پی ڈی ایف میں ہے، آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں گروپ میں. جی آپ گروپ میں سینڈ کر دیں پلیز. جی اور کوئی سوال؟ آغا کیا اس کورس کا ایگزام ہوگا؟ ہاں سوچا جا سکتا ہے، ویسے یہ بھی اچھا کہا آپ نے.